يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سنائیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عافیت الابدان و شفائها و طب القلوب و دوائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ الکرام و ابنہ الکریم الغوث الاعظم الافخم الہمام و حزبہ یبارک وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. میری طبیعت خراب ہے اور خراب رہا ہی کرتی ہے، تو میں یہ کیا کہوں کہ طبیعت میری خراب ہے اور میں خود بھی خراب ہوں، طبیعت بھی میری خراب ہے. تو خراب آدمی سے اور خراب طبیعت سے اچھی تقریر کی آپ لوگ امید نہ رکھیں، اس لیے میری تقریر بھی خراب ہوتی ہے. اور میں کتنی دیر بولوں گا اور کیسا بولوں گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ حضرات کی جمع خاطر کے لیے اور حصول برکت کے لیے اور حصول رحمت کے لیے میں کھڑا ہوں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، درود شریف سنائیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عافیت الابدان و شفائها و طب القلوب و دوائها نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر پر اور اپنے نیک بندوں کے ذکر پر ہمارے تمہارے لیے جگہ ایک رکھی ہے، اس کا انعام ایک رکھا. ایک حدیث سنو. حضرت امام نووی الاذکار شریف میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے بندے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، تو غشیتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. غشیتہم الرحمہ، ان پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ان کو ملائکہ چاروں طرف سے پرے جما کر کے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو خاص اس کی حضرت قرب میں. تو یہ تو بھائی ذکر الہی کی جگہ. اور ذاکرین الہ کا ہم ذکر کریں تو حدیث فرماتی ہے، میں نہیں کہتا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. نیک لوگوں کے ذکر پر، اللہ کے بندوں کے ذکر پر، جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے
چلے جائیں، جو مجسم ذکر اللہ ہو جائیں کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جو مجسم اللہ کی یاد ہو جائیں، جب ان کا یہ ذکر ہوتا ہے، جب ان کی یاد ہوتی ہے تو تنزل الرحمہ، تو وہ رحمت الہی جو ذکر الہی پر اترتی ہے بعینہ، وہ رحمت الہی ان بندوں کا ذکر ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جزا ایک، کام بظاہر دو ہے، کام بظاہر دو ہے لیکن جزا ایک ہے۔ ذکر الہ اور ذکر عباد اللہ یہ بظاہر دو دو کام ہے لیکن اس پر جزا ایک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ایک جزا دینے والے نے جو ہے ان کی یاد کو اپنی یاد بنایا ہے۔ جو انہیں یاد کرتا ہے وہ انہیں یاد نہیں کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے وہ خدا کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور وہی دیکھو، یہ بات عقل سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میں اس مائک کی تعریف کروں، یہ مائک بہت اچھا ہے، تو یہ بظاہر تو اس کی تعریف ہوئی لیکن حقیقت میں یہ تعریف کس کی طرف لوٹ گئی؟ صانع مائک کی طرف۔ جو مائک کا صانع ہے، جو مائک کا بنانے والا ہے، مائک ساز، اس کی طرف یہ تعریف لوٹ گئی۔ اور یہ مائک بہت اچھا ہے تو مائک کے بنانے والے کی تعریف ہوئی، اور مائک بنانے والے کو اس نے بنایا ہے جس نے سب کو بنایا ہے، تو یہ مائک کی تعریف بھی خدا کی تعریف، یہ مائک کی تعریف بھی جو ہے وہ یہ خدا کی تعریف۔ اور خدا نے جو ہے یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا ہے اور کس کی محبت میں بنایا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، خود حدیث قدسی سے پوچھ لو، خود خدا سے پوچھ لو۔ خدا فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں گنج مخفی تھا، میں گنج مخفی تھا تو میں نے محبت کی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ تو یہ خلق جو وجود میں آئی یہ سب محبت الہی کا ثمر ہے، اور اس تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منظور وہ ہیں جن کا نام ہے حبیب اللہ۔ ساری خلق کو اپنی محبت سے پیدا فرمایا لیکن سب کو نہیں حبیب اللہ فرمایا۔ حبیب اللہ میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم بالاولیت بالاولویت یہ میرے مصطفیٰ کا لقب ہے، اور حبیب اللہ جس کو چاہے وہ اللہ کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا صفی بنایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نجی بنایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم کہتے تھے کہ آدم صفی اللہ وہو کذالک، آدم صفی اللہ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے تم نے کہا۔ تم کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا۔ تم کہتے تھے کہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس روح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح اس معنی کر جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی سے منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کو اس نے جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا۔ وہ اللہ اکبر اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جز ہو، کوئی اس کا جز نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
عیسیٰ اللہ تبارک و تعالی کی روح ہیں، اضافت تعظیم کے لیے ہے، اضافت اختصاص کے لیے ہے، اضافت خصوصیت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کے مقرب ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی برگزیدہ اور پاکیزہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی روح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ ہیں، اس کے مقرب ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ اللہ عیسیٰ روح اللہ وہو کذالک، وہ ویسے ہی ہے جیسے تم نے کہا، الا وانا حبیب اللہ، اور سنتے ہو میں حبیب اللہ ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ دیکھو بھائی، ایسے سمجھو آپ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو شامیانہ لگایا، کھانا پکایا، مجھے بلایا، انہیں بلایا، اسے بلایا، اسے بلایا، اسے بلایا، جس کی جتنی وسعت ہے اس نے اپنی وسعت کے مطابق بلایا، اور کوئی بہت بڑا امیر کبیر ہے تو اس نے 1,00,000-2,00,000 کو بلا لیا، اور جناب من خوب کھانا پکایا گیا، خوب خلعتیں دی گئیں، خوب جو ہے نشاور کی گئی، اور جناب خوب سجاوٹ کی گئی۔ یہ سب کائے کے لیے ہوا؟ یہ سب کائے کے لیے ہوا؟ بیٹے کی محبت میں ہوا نا، بیٹے کی محبت میں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ معلوم یہ ہوا بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے ہم جو ہے محبت میں جو ہے اپنی وسعت پر جو ہے سجاتے ہیں، اپنی وسعت پر جو ہے ہم جیسے دسترخوان بچھاتے ہیں، اپنی وسعت پر جو ہے ہم جیسے نچھاور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خلق کو اپنی محبت سے پیدا فرمایا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے محمد الرسول اللہ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اور یہ ساری دنیا جو ہے محمد الرسول اللہ کے دم کی نشاور ہے، اور ان کے چہرے کی نشاور ہے۔ یہ دنیا بھی انہی کی محبت میں ہے، وہ دنیا اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سے اس میرے اعلیٰ حضرت سے اس حدیث کا مفہوم سمجھو، اس شعر میں اللہ اکبر، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تو یہ جو آپ نے بزم سجائی ہے، اس کو آپ کچھ بھی نام دیجئے، تذکرہ امام اعظم کا نام دیجئے، جشن امام اعظم کا نام دیجئے، تو میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، اسی موضوع پر میں آ رہا ہوں۔ کچھ نام اس کو آپ دے لیجئے، اللہ اکبر۔ یہ حقیقت میں جو ہے بظاہر تو یہ امام اعظم کا جشن ہے، امام اعظم کی محفل ہے، اور حقیقت میں اللہ اکبر امام اعظم جن کی جوتیوں کے طفیل میں امام اعظم پہ رسول اعظم کی محفل ہے، اور رسول اعظم کی جو ہے اللہ اکبر ان کی رحمتوں کی محفل ہے، اور ان کے خدائے برتر کی محفل، ان کے خدائے برتر کے تذکرے کی محفل۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر پر جو ہے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سب جو ہے رحمت الہی کے حصول کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میں بھی کھڑا ہو گیا اپنی کجمج زبان میں، ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو ہے نذرانہ عقیدت اور ان کی یاد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ ان کی یاد میں ان کے مصطفیٰ کی یاد ہو، میرے مصطفیٰ کی یاد ہو، اور ان کی یاد کے پردے میں جو ہے اللہ اکبر ان کے خدا کی یاد ہو، اور رحمت الہی کا حصہ میں بھی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد عدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج جو ہم نے ان کی یہ یاد منائی ہے، اور جو ان کی یاد کی انجمن سجائی ہے، تو ہم اور آپ یقین کیجئے
کہ رحمت کے بھرے ساون میں ہم لوگ بیٹھے، رحمت کی برسات ہو رہی ہے، رحمت کا ساون برس رہا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے طفیل میں، صحابہ کے طفیل میں، ائمہ کے طفیل میں اور امام اعظم کے طفیل میں ہمارے اوپر جو ہے کتنی رحمت ہو رہی ہے، کتنی رحمت ہو رہی ہے۔ بس حدیث نے بتایا کہ ہمیں جو ہے رحمت ڈھانپے ہوئے ہے۔ ارے وہ کیسی رحمت ہے، کتنی رحمت ہے، ارے بتانے والا جانے اور رحمت کرنے والا جانے۔ بس ہم رحمتوں کے ساون میں کھڑے ہوئے ہیں اور رحمتوں کے ساون میں ہم نہا رہے ہیں، اور یہاں ہم امام اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو حقیقت میں ان کے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کے خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں زمین میں ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا، اور خدا جو ہے عرش اعظم پر ہمارا درشف اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب مجھ سے کیا بیان ہو سکتی ہے، امام اعظم کی شان جو ہے مجھ سے کیا بیان ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک آیت کریمہ جو ہے تلاوت کی ہے تبرکن، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے میں حاضر کرتا ہوں۔ درود شریف سنائیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم الغوث الاعظم وحزبہ وبارک وسلم۔ دیکھو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب تم فرما دو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ قرآن کریم نے سوال کیا ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے مومن کا تو ایمان ہے، میرا ایمان، آپ کا ایمان، ہر سنی کا ایمان، اور سنی کا ہے ایمان۔ جو سنی نہیں ہے وہ کوئی ہو، اپنے آپ کو وہ جو ہے کوئی نام دے لے، جو سنی نہیں ہے اس کے نصیب میں ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کے نصیب میں اس کا جو ہے قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جو سنی ہے اس کا جو ہے قرآن پر ایمان ہے۔ اور سنی کون ہے؟ دیکھو، سنی وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، اور مصطفیٰ کا چاہنے والا کون ہے؟ جو ان کے صحابہ کا چاہنے والا ہے۔ اور اللہ اکبر، صرف صحابہ ہی کا چاہنے والا نہیں، جو ان کی آل طاہر کا چاہنے والا ہے، اور صرف آل طاہر کا اور صحابہ ہی کا چاہنے والا نہیں، مصطفیٰ کی گلی کا چاہنے والا، مصطفیٰ کے کوچے کا چاہنے والا، مصطفیٰ کے منہ مبارک کا چاہنے والا، مصطفیٰ کے نقش قدم کا چاہنے والا، مصطفیٰ جس گزر سے، جس رہ گزر سے گزر گئے، اللہ اکبر، اس پر اپنے دل و جگر اور اپنے دیدوں کو بچھانے والا، نچھاور کرنے والا جو ہے وہ مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ اور صرف صحابہ کا نہیں، صرف آل طاہر کا نہیں، اور صرف ان تبرکات مصطفیٰ ہی کا نہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ سے جسے نسبت ہے اس کا چاہنے والا، مصطفیٰ کی امت کے علماء کا چاہنے والا، امام اعظم کا چاہنے والا، امام شافعی کا چاہنے والا، امام مالک کا چاہنے والا، امام احمد ابن حنبل کا چاہنے والا، وہ ہے سنی۔ اور جو کہے گا صاحب میں تو نہ مالکی ہوں، نہ میں شافعی ہوں معاذ اللہ، نہ میں حنبلی ہوں معاذ اللہ، نہ میں حنفی ہوں معاذ اللہ، اللہ اکبر، ارے جب تو کچھ نہیں ہے، نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، تو یہ بارگاہیں جو ہیں اور یہ زوات مصطفیٰ کی زوات ہیں، مصطفیٰ کی محبوب زوات ہیں، اور مصطفیٰ کی محبوب بارگاہیں ہیں۔ جو ان بارگاہوں کا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، اور جو ان کا نہیں ہے، جو ان کو نہیں، ان کا مقلد نہیں ہے،
وہ اس زمانے میں سنی نہیں ہے، وہ اس زمانے میں مسلمان نہیں ہے، اس زمانے میں مسلمان وہی ہے، اللہ اکبر، جو امت مسلمہ کے ساتھ ہے اور امت مسلمہ نے اتفاق کر لیا ہے، اللہ اکبر، ان چاروں ائمہ میں سے کسی امام معین کی تقلید پر اتفاق کر لیا ہے، لہذا سنی جو ہے یا تو حنفی ہیں یا تو شافعی ہیں یا تو مالکی ہیں یا تو حنبلی ہیں، اور جو ان سے خارج ہے وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، وہ ہرگز ہے۔ تو یہ ضوابط جو ہیں، امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کا مذہب جو ہے وہ سنیت کا معیار ہے، اور یہ سنیت کے معیار ہیں، اور ان کی تقلید جو ہے وہ سنیت کا معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ان کا مقلد ہو وہ ہے سنی، اور جو اولیاء کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کا معتقد ہو، جو ان کے مزارات پر جاتا ہو، جو ان کے مزارات سے توسل کرتا ہو، جو ان کے مزارات پر جانا جو ہے باعث برکت سمجھتا ہو، جو ان کے مزارات پر جانا سنت مصطفیٰ سمجھتا ہو، سنت مصطفیٰ سے جس کو ان کو ثابت سمجھتا ہو، وہ ہے سنی۔ اور یہ اولیاء کرام تو بڑی بارگاہ ہے، علماء کرام تو بڑی بارگاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیت کا معیار یہ ہے کہ جسے مصطفیٰ سے نسبت ہے، اسے جسے مصطفیٰ سے نسبت ہے ہمیں اس سے محبت ہونا چاہیے، لہذا سنی آپس میں بھائی ہیں، سنی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن ناطق ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ جو ان کے ساتھ میں رہیں گے وہ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اشداء علی الکفار، مصطفیٰ سے جو علاقہ نہیں رکھتے ان سے وہ دور ہیں، ان پر وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر اللہ اکبر۔ تو سنیت کیا ہوئی؟ سنیت کا معیار یہ ہوا کہ جو صحابہ کو مانے، جو ائمہ کو مانے، جو اولیاء کو مانے، جو علماء ملت کو مانے، جو علماء امت کو مانے، جو امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے مذاہب کا مقلد ہو، اور جو ان کے مذاہب کو برحق جانے، اور جو اولیاء کا معتقد ہو، اور جو ہر باطل فرقے سے، نجدیوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، رافضیوں سے، قادیانیوں سے، اور جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، ملحدوں سے، دہریوں سے، مجوسیوں سے، بت پرستوں سے، جو ان سب سے دور ہو، وہ ہے سنی۔ وہ سنی ہے، اور جو سنی ہے وہی اہل ایمان ہے، جو سنی ہے نا وہی اہل ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میاں اہل ایمان کا تو جو ہے، اہل ایمان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت ہے، اور قرآن کا جو ہے، قرآن پر سنی کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم نے جو ہے، ایسا وہ قرآن کریم ہے میرے سرکار کا معجزہ ہے، دائمہ مستمرہ قیامت تک جو ہے یہ سرکار کا معجزہ جو ہے، یہ قرآن قیامت تک جو ہے یہ سرکار کا معجزہ قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ اس کا لفظ بھی معجزہ ہے، اس کے معنی بھی معجزہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس قرآن کریم نے جو ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے، تو ایسی باتیں بھی اس میں رکھی ہیں کہ جن کا انکار جو ہے عقل والا نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر ادنا شائبہ عقل کا ہے وہ اس بات کا انکار کر نہیں سکتا۔ تو انہی باتوں میں سے ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانائے غیوب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اللہ اکبر سارے عالم سے کیا، رہتی دنیا کے دانشوروں سے، رہتی دنیا کے عقل مندوں سے، اور رہتی دنیا کے عقل والوں سے، عقلاء سے سوال کیا ہے۔ قل، اے محبوب تم سوال کرو، پوچھو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو ہر عاقل، ہر عقل والا اور ہر دانا جو ہے یہی تو جواب دے گا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ تو یہ علم کی قرآن کریم نے ایسی فضیلت بتائی ہے کہ جو نہایت ظاہر ہے، اور ایسی فضیلت ہے کہ جو ہر عقل میں راسخ ہے، ہر عقل میں جمی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی عقل والا اس فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔
تو جب علم کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا تو علم جس ذات میں قائم ہو، علم جس ذات میں لگ جائے، علم جس سے لگ جائے اور جو علم سے منسوب ہو جائے، پھر اس کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اور پھر اس کی فضیلت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں انکار کر سکتا۔ اور علم کی فضیلت تو ایسی ہے کہ سیدنا سرکار علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو عالم نہیں ہے، جو زیور علم سے آراستہ نہیں ہے، اس کو عالم کہہ دو تو خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کو جاہل کہہ دو تو اس سے تبری کرتا ہے، اس سے بیزاری کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہل جو ہے ایسا عیب ہے، اور جہالت جو ہے ایسا عیب ہے کہ جس میں لگا ہوتا ہے وہ بھی اس سے تبری کرتا ہے، اور علم جو ہے ایسا زیور ہے کہ گھڑی بھر کے لیے، سیکنڈ بھر کے لیے اگر جاہل کو بھی عالم کہہ دیا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ کیا ہوتا ہے میاں؟ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ عالم کی جو ہے فضیلت ہے، اور عالم کی فضیلت کا جو ہے کوئی عقل والا انکار نہیں کر سکتا۔ عالم فضیلت والا ہے، اور جو عالم نہیں ہے، جو جاہل ہے، وہ مفضول ہے، وہ کم رتبہ ہے، اور عالم کا رتبہ جو ہے بڑا ہے۔ اللہ اکبر! تو جب ادنا عالم کا رتبہ جو ہے وہ بڑا ہے، قرآن کریم کے روح سے اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہی نہیں بلکہ ہماری عقل کے تقاضے سے جو ہے اللہ اکبر عالم جو ہے وہ بڑا مانا جاتا ہے۔ اور صرف اس میں علم دین کی ہی خصوصیت نہیں ہے، آج کل تو معاذ اللہ رب العالمین بے دینی کا دور ہے، دین سے لوگ جو ہے بے بہرا ہیں، دین سے بیزار ہیں، علم دین سے بیزار ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ علم دین، اللہ اکبر، ہماری شریعت کا علم اور ہمارے دین کا علم جو ہے، اللہ اکبر، خدا کی قسم وہ علم ہے اللہ اکبر کہ جس میں دنیا کے بھی علوم ہیں، دنیا کے بھی مسائل ہیں، آخرت کے بھی مسائل ہیں۔ ہماری شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اللہ اکبر مکمل نظام حیات ہے کہ دنیا میں نو پیدا سے نو پیدا، نئی سے نئی کوئی بات قیامت تک جو نکلے گی، ہماری شریعت جو ہے پہلے اس کا جواب لا چکی اور پہلے اس کا جواب دے چکی۔ اللہ اکبر! نوازل اور حوادث جو ہے کروڑوں اور بے شمار ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن و سنت میں جو ہے سب کا جواب، قرآن و سنت میں سب کا جواب ہے۔ اور ہماری شریعت جو ہے اللہ اکبر ایسی ہے، عقل کے ساتھ جو ہے ہماری شریعت ایسی چل رہی ہے، ایسی چل رہی ہے، اور عقل کو ایسا لے کر کے چل رہی ہے کہ عقل جس کا تقاضا کرتی ہے شریعت جو ہے اس کو لاتی ہے، اور عقل جس سے متنفر ہے ہماری شریعت میں ہرگز وہ نہیں ہے جس سے عقل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ درود شریف سنائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اور درود شریف سنا دیجیے میں ذرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اور درود شریف سنائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ بہت گرمی ہو گئی، ذرا سا پانی منگائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اب یاد بھی دلانا پڑے گا۔ ہاں، عقل، علم کی فضیلت پر میں بول رہا تھا۔ تو عالم کے برابر جو ہے غیر عالم نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ عالم کے برابر غیر عالم نہیں ہو سکتا۔ اور بولو جو عالم کے برابر غیر عالم کو کرے وہ عالم تو درکنار، عاقل بھی ہو سکتا ہے۔ بولو بھائی، جو عالم کے برابر جو ہے عاقل کو کرے، وہی عالم کے برابر جاہل کو کر دے، وہ عاقل بھی ہو سکتا ہے۔ چند کے برابر بے ہنر کو کہو، عالم کے برابر جاہل کو کہو،
کمال والے کے برابر بے کمال کو کہو ہیں تو ہر شخص یہ کہے گی کہ جناب آپ کی کھوپڑی خراب ہے ہیں، آپ کی آنکھ خراب ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے، آپ کی بصیرت خراب ہے، آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ عالم کے برابر جو ہے جاہل کو کہہ رہے ہو ہیں۔ ایک شخص سائنس میں بہت ماہر ہے اور ایک شخص سائنس میں کچھ نہیں جانتا، آپ کہو کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص انگلش میں بہت ماہر ہے، دوسرا انگلش کے نام جو ہے لٹ بھی نہیں جانتا ہیں، الف کے نام لٹ بھی نہیں جانتا، آپ کہو دونوں برابر ہے۔ نہیں پاگل بولو بھائی ہیں، تو دنیا کا علم تو دنیا کا علم ہے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے اللہ اکبر دین میں بہت ماہر ہے، دین کا اس کو بہت بڑا علم ہے ہیں۔ آج کل کے علماء میں کوئی شخص جو ہے دین کا عالم ہے اور کوئی شخص دین کا عالم نہیں ہے، آپ کہو کہ یہ دونوں برابر، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو آپ کی جو کہے، میں کیوں کہوں، آپ کو کیوں کہوں، جو کہے ہیں، کوئی نجدی ہو، وہابی ہو، تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، جو بد مذہب ہو، وہ کہے تو اس کی عقل ماری گئی ہیں۔ میاں عقل تو ماری ہی گئی، یہ تو قرآن کریم ناطق ہے ہیں۔ اگر کوئی اپنی عقل کا خلاف کرے، اپنے مشاہدے کا خلاف کرے، کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب آسمان جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے ہیں اور آسمان ہمارے نیچے ہے اور زمین ہمارے اوپر ہے، تو صرف اتنی سی بات ہے کہ اس نے جو ہے جھوٹ بولا، عقل کا خلاف کیا ہیں، عقل کا خلاف کیا، جھوٹ بولا، پاگل پن کیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کریم ہے، اس کے خلاف جو بولے گا تو عقل کا تو خلاف کرے گا ہی کرے گا ہیں۔ بولو اپنا دین کھوئے گا کہ نہیں کھوئے گا ہیں؟ اسی لیے جو ہے علماء کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں وہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے، حدیث کا ارشاد ہوتا ہے، قرآن کریم کا، اور اس میں محمد قرآن و سنت کو قرآن بے شک منبع ہدایت ہے، مخزن ہدایت ہے، سب قسم ہدایت ہے، لیکن قرآن ہے گر کیا تو کوئی کچھ کہہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم والی صحیح وآلہ وسلم۔ ایک بات میں بتا دے رہے تھے، قرآن ہے ہدایت ہے نا، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن سرکار نے جب تک قرآن میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل سرکار نے نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ سبحان اللہ، میرے سرکار کا رسے زیبا دیکھنے والے ہیں، اور سرکار کے رسے زیبا کو دیکھنے کی تاثیر اور ان کے دیکھنے کا اثر، اللہ اکبر، اور اس نظر پاک کی یہ تاثیر، نظر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، تو میرے اچھے رسول، سب سے اچھے رسول کی سب سے اچھی نظر کی یہ تاثیر کہ جس نے رسول اللہ کو ایک سیکنڈ دیکھ لیا، ایک گھڑی کے لیے دیکھ لیا، وہ ایسا ممتاز، وہ ایسا فضل والا کہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کروڑوں اخلاق ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، افتاب جو ہے وہ ایک صحابی کے برابر، اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، تو وہ صحابہ جو ہے عربی سے واقف تھے، اللہ اکبر، اب کیسے عربی سے واقف تھے، اللہ اکبر، ایسے عربی سے واقف تھے کہ آج کل کے عربوں کو عربی بولنے کی تمیز نہیں، وہ عربی جو بول گئے ان کی عربی سمجھنے کی تمیز نہیں، وہ ایسے اہل زبان تھے، اللہ اکبر، کہ دوسروں کو جو عرب میں نہیں تھے، غیر عرب کو اہل عجم کہا کرتے تھے، عجمی کہا کرتے تھے۔ عجم جس کو کہتے ہیں عجما کے معنی ہیں جوڑیے پندرے، تو وہ ایسے زبان والے تھے کہ دوسروں کو انہیں کی زبان میں قرآن اترا، لیکن جب تک سرکار نے نہیں بتایا کسی سے ایک حرف نہیں چلا، اللہ اکبر، تو سرکار نے صحابہ کو قرآن کریم بتایا اور صحابہ کو
اکبر ایسا سرچشمہ علوم بنایا اللہ اکبر کہ ان کے بعد جو آئے کہ جب تک صحابہ نے نہیں بتا دیا اللہ اکبر ان سے قرآن کریم ہے اللہ اکبر اور پھر یہ سلسلہ لگا ہوا ہے تابعین اعظام آئے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بعد والوں کو جب تک نہیں بتا دیا جب تک اس کی تفسیر نہیں بتا دی قرآن کریم جو ہے کسی نے ایک حرف نہیں ملا بلا تشبیہ و تمثیل ائمہ مجتہدین آئے انہوں نے اپنی عمریں صرف کی اجتہاد کیا اللہ اکبر جب تک انہوں نے اجتہاد نہیں کر لیا جب تک انہوں نے مذاہب مذمت نہیں کر لیے نہ کسی کو شریعت معلوم ہوئی نہ کسی کو قرآن کی تفسیر معلوم ہوئی نہ کسی کو سنت کے رموز معلوم ہوئے اللہ اکبر یہ سلسلہ بنا ہوا ہے قرآن اترا اور قرآن نے محمد رسول اللہ کو اپنے بیان کی تفسیر کیا قرآن نے اپنا بیان جو ہے محمد رسول اللہ کو سونپ دیا وَكَذَلِكَ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ رسول ہم نے ایسے ہی تمہاری طرف جو ہے قرآن اتارا ہے کافی کے لیے اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اس لیے کہ یہ خود نہیں سمجھ سکتے تم اپنی زبان فیض سے زبان سے جو ان کی طرف اترا ہے تم ان کو بیان کر دو اللہ اکبر تم ان کو بیان کر دو بتایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وأولی الامر منکم ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرو اور دوسری آیت میں قرآن کریم فرماتا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعده وصحبه وبارك وسلم علم کی دوسری فضیلت معلوم ہوئی آیت کریمہ سے آیت کریمہ فرماتی ہے کہ مومنین سب کے سب اس لیے نہیں ہیں کہ سب جہاد کو نکل پڑے تلوار لے کر یہ قرآن کے لفظ نہیں ہے میں ایسے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے تلوار لے کر کے قرآن کے لفظ مومنین اس لیے نہیں ہے کہ سب جو ہے جہاد کے لیے نکل پڑے فلولا نفر من كل فرقة طائفة تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے ایک طائفہ اور ایک گروہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں دین کی سمجھ حاصل کریں وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور لوگوں کو ڈر سنائیں کیا مطلب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی باتیں بتائیں اور ڈرنے کا طریقہ بتائیں لعلہم یحذرون تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خشیت الہی تعظیم الہی عظمت الہی کی سب سے بڑی نعمت جو ہے پہلے رسول کے صدقے میں صحابہ کے صدقے میں ان ائمہ مجتہدین کو ان علماء کرام کو عطا فرمائی اور انہوں نے جس کو سکھایا اس کو عطا ہوئی اللہ اکبر اور درجہ بدرجہ علماء کرام کے سینوں میں یہ امانت رکھی گئی اور وہ جس کو بتا دیتے ہیں اس کو عطا ہوتی ہے اور جس کو نہیں بتاتے ہیں اور جو ان سے سیکھتا نہیں ہے اللہ اکبر وہ امام تو درکنار مجتہد تو درکنار اللہ اکبر اور جناب من جو ہے وہ چنین و چناح تو ہونا درکنار جب تک علماء نہیں بتائیں گے جب تک علماء کی تقلید نہیں کرے گا اللہ اکبر صحیح معنوں میں جو ہے وہ مومن بھی نہیں درستی اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم وعليه وصحبه وسلم سلسلہ لگا ہوا ہے اور وہابی کا سلسلہ لگا ہوا ہے سنی کا سلسلہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور جو غیر سنی ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اللہ اکبر دین سرکار لائے صحابہ کو بتایا صحابہ نے
تابعین کو پہنچایا، تابعین نے ائمہ مجتہدین کو پہنچایا، اور ائمہ مجتہدین نے اللہ اکبر اس دین کو مدون کیا، کتابوں میں جمع فرمایا، ان کے اصحاب نے کتابوں میں جمع فرمایا، اللہ اکبر، اور اس دین کی نعمت جو ہے ان ائمہ مجتہدین کے مقلدین کو ملی، تو کوئی حنفی ہو گیا، کوئی امام اعظم کا مقلد ہو گیا وہ حنفی ہو گیا، کوئی امام شافعی کا مقلد ہو گیا تو وہ شافعی ہو گیا، اور جناب من کوئی امام مالک کا مقلد ہو گیا تو وہ مالکی ہو گیا، اور کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہو گیا تو وہ حنبلی ہو گیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے تقلید، جنہوں نے کہا کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، تو وہی بات آئی نا، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ ہم نے آج کوئی مجتہد نہیں ہے، ہم سب مجتہدوں کے غلام ہیں، امام اعظم کے غلام ہیں، اور امام اعظم تو امام اعظم ہیں، امام اعظم کی کہ مذہب کے اللہ اکبر خدمت کرنے والے اور ان کے مذہب کی تدبیر کرنے والے امام محمد، امام ابو یوسف، امام حسن بن زیاد، امام ظفر، اللہ اکبر، اور ان کے ساتھ جو علماء آئے جو طبقات حنفیہ ہوئے، ارے ہم ان کی جو ہے کی خاص نہیں ہے، اللہ اکبر، جو انہوں نے ہم کو بتا دیا، جس کو صحیح کہہ دیا اس کو صحیح ماننا ضروری، جس کو راجح کہہ دیا اس کو راجح ماننا ضروری، جس کو ضعیف کہہ دیا اس کو ضعیف ماننا ضروری، اللہ اکبر۔ تو آج کسی عالم کی کوئی برابری کرے جاہل، بولو بھائی اس کی کھوپڑی خراب ہے، تو یہ تو امام اعظم ہے، اللہ اکبر، ہر عالم امام ہے، اور یہ امام اعظم ہے، سب اماموں کے امام ہیں، اللہ اکبر۔ اور کیسے امام اعظم ہیں؟ ارے سبھی نہیں کہتے ہیں امام اعظم، ہم حنفی امام اعظم نہیں کہتے ہیں، امام شعرانی شافعی ہیں، امام شعرانی شافعی ہیں، وہ بھی امام اعظم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور حنبلی ہیں تو وہ بھی امام اعظم کہہ رہے ہیں، مالکی ہیں تو وہ بھی امام اعظم کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کیسے اپنے وقت کا امام دارالہجرہ، امام مدینہ، مالک بن انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، میرے امام اعظم کے متعلق فرما رہا ہے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ اگر وہ اس دیوار کو کہے کہ یہ سونا ہے تو اس کی دلیل قائم کر دو، اس کو سونا ثابت کر۔ اور کیسے ان کو جو ہے حدیث کی پونجی پر کون سے بڑے محدث ہو گئے، 2 لاکھ کو حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 1 لاکھ حدیث بھی یاد نہیں ہوتی، اور 1 لاکھ تو 1 لاکھ ہے، میں کہتا ہوں کسی کو 1000 حدیث بھی یاد نہ ہوگی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ترمذی کی مشکات بخاری پڑھ کر پھر سب کو کھول پلاتے ہیں، ان کے یہاں کھول کے پلائی جاتی ہے ترمذی کی مشکات بخاری، اللہ اکبر۔ تو ان کو تو ہے ان کو اپنی حدیث دانی پر اتنا غرور ہو گیا کہ یہ کسی سے مقلد نہیں ہے، اور پھر ایسی کھوپڑی خراب ہے کہ جو ان کے علماء ہیں وہ سب امام اعظم ہیں، وہ سب امام شافعی ہیں، وہ سب امام مالک ہیں، سب امام احمد بن حنبل ہیں، سب اماموں کے ہم پلہ ہے، کہیں نہیں رکتے ان اماموں کے شاگردوں کی برابری نہیں، اماموں کی برابری، ہم تو ڈائریکٹ قرآن سے سمجھ لیں گے، ہم ڈائریکٹ حدیث سے سمجھ لیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جو ماننے والے ہیں انہیں کاہے تو تم نے اپنا مقلد بنایا ہوا ہے، جو تمہارے ماننے والے ہیں انہیں تم نے کاہے تو اپنا مقلد بنایا ہوا ہے، ان کو پرمانے اتحاد کیوں نہیں کہتے ہو؟ یہ سب کے برابر ہو گئے، تم برابر ہو گئے، اور تقلید گر جائے تو اسلام میں اپنے ماننے والوں کو کیوں اپنے ماننے والوں کو جو ہے کیوں تم اٹھاتے ہوئے ہو؟ تمہارے پاس اگر کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے تو تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو ارے میاں جیسے ہم نے قرآن و حدیث سے سمجھ لیا، چلو تم بھی قرآن و حدیث سے سمجھ لو، تو یہ اچھا دھرم ہے، ہم تقلید کریں تو مشرک ہو جائیں، اور تم اپنی تقلید پر چلاؤ، اپنے عوام کو اپنے جاہلیوں پر مشرک نہ ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن بالقرآن وآله وصحبه وبارك وسلم، اور برشی پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن بالکرم والی فائدہ رسول
امام اعمش رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میرے امام اعظم کے استاد، اللہ اکبر، امام اعظم نے ان سے حدیثیں پڑھی، امام اعمش سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا، امام اعظم موجود ہیں، اللہ اکبر، امام اعمش نے کہا اس کا حکم یہ ہے، میرے امام نے کہا کہ نہیں امام اعمش اس کا حکم یہ ہے، انہوں نے کہا کیسے کہتے ہو؟ امام اعظم نے کہا کہ میں ان حدیثوں سے، میں اس حدیث سے کہتا ہوں جو حدیث آپ نے مجھ سے روایت کی، اللہ اکبر، اور پھر وہ 100 حدیثیں جو 40 دن میں، جو 100 دن میں جو ہے حضرت امام اعظم نے ان سے سیکھی تھی، پڑھی تھی، وہ ساری حدیثیں دوہرا دی، اللہ اکبر۔ تو فکر ایسی اور حافظہ ایسا، امام اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، حسبک حسبک، بس کرو اللہ اکبر، تو حدیث 100 حدیثیں ہیں جو میں نے تم کو 40 دن میں سکھائی، اللہ اکبر۔ تو اب خود ہی حافظ ہو، وہ ساری حدیثیں تم مجھ سے 1 دن میں بیان کیے جیسے ہو، یا معاشر الفقہاء انصروا الاطباء ونحن الصیادلہ، فقہاء کی جماعت، اللہ اکبر، تم جو ہے طبیب ہو اور ہم اطباء ہیں، وَأَنْتَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِيَدِ الطَّرَفَيْنِ، اور ایک اے امام اعظم ابو حنیفہ، تم محدث بھی ہو بے لسان اور فقیہ بھی تم بے لسان۔ میرے رسول کے علم کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، قسم خدا کی ہیں، وہ نہ عامل بالسنہ ہو سکتے ہیں، نہ عامل بالقرآن ہو سکتے ہیں، اور یہ تو بڑی بات ہے مسلمان ہیں، اللہ اکبر، میرے رسول کے علم کی کیسی فراوانی ہے، یہ علم شریعت ہے، علم حلال و حرام ہے، اللہ اکبر، کہ جس کو سرکار نے جو ہے اللہ اکبر ہاتھ کھول کر کے میرے دادا نے جو ہے اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے جو ہے سب کو بتایا، سب کو دیا، اللہ اکبر، اس میں کسی کی تفصیل نہیں ہے، سب کو میرے سرکار نے علم حلال و حرام سکھایا۔ اس علم حلال و حرام کی یہ وضاحت ہے کہ میرے امام اعظم کے علوم کا میں آپ کو کیا اندازہ بتاؤں۔ امام اعظم کے اصحاب نے، امام محمد نے، امام ظفر نے، امام حسن ابن زیاد نے، اور اللہ اکبر ان ائمہ کرام نے، اللہ اکبر، جو مسائل مدفن کیے ہیں امام اعظم کے زمانے میں، جن مسائل کو ان کے شاگردوں نے مدفن کیا، حضرت علامہ محمود باورچی صاحب عنایہ فرماتے ہیں ما جمعہ اصحابنا من المسائل، اللہ اکبر، ہمارے اصحاب نے جو اصحاب جمع ہے، جو مسائل جمع کیے، اللہ اکبر، ان کی تعداد بتاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ 1000 و100 1000 و70 الفا ونیف مسئلہ، اللہ اکبر، 1 کروڑ 1,70,000 سے بھی زائد، اللہ اکبر۔ اور میرے امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب، اللہ اکبر، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں مذہب میں، فقہ حنفی میں، انہوں نے اللہ اکبر وہ کتابیں لکھی، اللہ اکبر، کہ آج کل کے علماء خدا کی قسم کسی زمانے میں علماء کو اس سے استغنا اور اس سے جو ہے بے پرواہی نہیں ہوئی، سب ان کے محتاج، سب ان کتابوں کے محتاج رہے، اللہ اکبر، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات، مبسوط، سیر صغیر، یہ میرے امام محمد کی کتابیں، امام یوسف کی کتابیں الگ، امام احمد حسن ابن زیاد کی کتابیں الگ، اللہ اکبر، ظاہر الروایہ الگ ہے، نوادر الگ ہے، اللہ اکبر، ایسا علوم کا دریا بہ رہا ہے، یہ امام محمد دریا بہا رہے ہیں۔ ان کی کتاب کو ایک نصرانی حکیم نے دیکھا تو اس نے کہا ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے تو بڑے محمد رسول اللہ۔ اور امام شافعی اپنے
مذہب کے مجتہد مطلق تھے، اللہ اکبر، اور امام محمد میرے امام کے شاگرد تھے، اللہ اکبر، تو امام کی کیا بات پوچھتے ہو، ان کے شاگرد کی یہ عظمت ہے کہ امام محمد استاد ہے، امام شافعی، اللہ اکبر، اور امام شافعی ہیں، جب ہم جاتے ہیں قبروں پر زیارت کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو یہ جو زیادہ تر جو ہے شروع میں امام شافعی کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، بھلے تو کہیں کہ ہم نہیں مقلد ہیں، لیکن ہیں تو مقلد نہیں کرو، امام اعظم سے چلو، امام اعظم سے عبادت کرو، ان کے مذہب کو نہ مانو، ان کے مذہب پر تقلید نہ کرو، اور کہو ہم مقلد نہیں ہیں، اور پھر نماز میں جو ہے رفع یدین، نماز میں آمین بالجہر، اور نماز میں یہاں پر ہاتھ رکھنا، بولو یہ کس کا طریقہ ہے؟ امام شافعی کا تقلید طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان میں تو تقلید کرتے ہیں، اور امام اعظم سے کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت تھی، اس میں ان کی تقلید نہیں کرتے، امام اعظم سے ایسی محبت تھی، اور ایسا امام اعظم کو مانتے تھے کہ ان کا مذہب ہے فجر میں قنوت پڑھتے ہیں، فجر میں قنوت پڑھتے ہیں، لیکن جب امام اعظم کے مزار پر جاتے تو قنوت چھوڑ دیتے، اپنا مذہب چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں ان امام کی وجہ سے میں اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ، بارہا جب امام شافعی کو کوئی مشکل پیش آئی، اللہ اکبر، امام اعظم کے مزار پر گئے ہوتے، یہ میرے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے علوم کی شان ہے، اور یہی امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں محتاج ہیں اور لوگ عیال ہیں فقہ میں امام اعظم کے، اللہ اکبر، تو امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ذکر پاک کی یہ محفل تھی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد انور ابراہیم اور زاہد ابراہیم کو معلوم کروں گا، تو بسم اللہ کے اعلیٰ و کا سلام۔